أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ودا یودو کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا۔ ودا پسند کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، من سے اہل الکتاب کتاب والے یعنی تورات اور انجیل والے، لو اگر، یردونکم لیکن یہاں لو بمانا کاش، مصدریہ ہے، مانا کاش۔ یردونکم، ردا یردو کا معنی ہوتا ہے لٹانا، یردو لٹا دیں، کم تمہیں، من سے، بعد کے معنی بعد، ایمانکم تمہارے ایمان، کفارن کفر کی حالت کے اندر، حسدن حسد کرتے ہوئے، من سے، اندہ پاس، انفسہم اپنے آپ، من سے، بعد کا معنی بعد، ما وہ چیز، تبینہ تبینہ کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، لہم واسطے ان کے، الحق حق سچ، فاعفو پس معاف کرو، فاعفو پس معاف کرو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتی اللہ یأتیا آ جائے یا لے آئے، بِأَمْرِهِ اس کا حکم، مراد القتال جہاد، ان میں نے بے شک، علی میں نے پر، کلی میں نے ہر، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا۔ معنی دیکھیں، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ لوٹا دیا جائے تم کو ایمان کے بعد کفر کی حالت کے اندر، حسدا من عند انفسہم بوجہ حسد کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، من بعد ما تبین لہم الحق اس کے بعد کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا ہے، فاعفو پس معاف کر دو، واصفحوا درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ لے آئے کوئی حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے مولویوں، پادریوں، درویشوں کا ایک حسد ذکر کیا ہے کہ آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ ان کے اندر تو حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ضد بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں جو حسد ہے فرمایا کہ وہ حسد ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم واپس کفر کی حالت میں چلے جاؤ، واپس کفر کی حالت میں چلے جاؤ، کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو ایمان سے ہٹایا جائے، یہ ان کا ارادہ ہے۔
اور پھر یہ اسی انداز سے چلتے چلتے آج تک ان کا یہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروایا جائے کہ جس کے ذریعے وہ ایمان سے ہٹ جائیں، اسلام سے ہٹ جائیں، اسلام کی نفرت ان کے اندر آ جائے، ایمان کی نفرت آ جائے، قرآن کی نفرت آ جائے، اور یہ لوگ چھوڑ کر واپس کفر میں چلے جائیں۔ اور یہ جو کورونا چلا تھا، یہ کیا تھا؟ کہیں تو ساتھیوں نے بڑی تحقیقات کی، وہ جی نہیں یہ ہے وہ ہے، یہ سوائے ایک بخار، نزلہ، زکام کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس سے جراثیم آگے بڑھتے رہے، لیکن یہ یہودیوں کا ایک پلان تھا۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اشارہ دینے لگا۔ یہ یہودیوں کا ایک پلان تھا کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اسلام سے نفرت دلائی جائے۔ اور آپ نے پھر دیکھا ان حالات کے اندر کہ سلام پہلے ہی کوئی نہیں سلام لیتا، کوئی دور سے ہی کہتا ہے یہ حال ہے، ٹھیک ہے، یعنی سلام کرنے والی بات ہی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، سلام کرتا ہے، تو فرمایا اس کے ہاتھ پیچھے کرنے سے پہلے اس کے صغیرہ گناہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشاء السلام، سلام کو عام کرو، کیا کرو؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ نہ ہاتھ نہیں ملانا، اگر ہاتھ ملایا تو کورونا آ گیا۔ وہ ہاتھ ملانے میں کورونا پڑا ہوا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری تحقیقات اپنی ہیں، تم منا بھی لو کہ وہ جراثیم ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن بھائی ہاتھ ملانے میں۔ اب ان کو پتا ہے کہ جب مسلمان ہاتھ ملانے سے پیچھے ہٹیں گے تو لازماً یہ کہنا شروع کریں گے نہ مجھے ہاتھ نہ ملانا۔ تو وہ ان کا یہودیوں کا جو بڑا تھا جس نے پادری تیار کیے تھے، تو اس نے کہا تھا لا مساس، مجھے ہاتھ، یہ وہی انداز لے کر آیا۔ ایک دوسری بات کیا ہے؟ بھائی میرے ساتھ نہ مل کر کھڑا ہو، نماز پڑھنی ہے تو 1 فٹ کے فاصلے کے اوپر، پیچھے ادھر سائڈ پہ ہو جاؤ، میرے ساتھ مل کر۔ یہ کلینوں کے اندر جی کرونا بڑھ گیا، ان کے اندر جراثیم آ گئے، اوے قالین کے اوپر نماز نہیں پڑھنی، یہاں ٹائلوں کے اوپر پڑھو، فرش کے اوپر۔ کیوں؟ یہ تو نماز پہلے بھی نہیں پڑھتے، تو جب کہا جائے گا ٹائل کے اوپر پڑھو تو یہاں لگے گا زور، ماتھے کے اوپر رگڑ آئے گی، یہاں بھی ٹھوکر، یہاں بھی ٹھوکر۔ تو جب جسم میں ٹھوکریں لگیں گی تو یہ مسلمان ہیں ہی کچے، تو یہ نماز سے کیا کر جائیں گے؟ نفرت۔ تو لہذا ایک، پھر اس کے بعد کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور اپنے کندھوں کو کندھوں کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو۔ کیوں؟ اللہ تمہارے دلوں کو بھی یوں جوڑ دے گا، اور اگر تم نے خلا رکھا او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر کیا کر دے گا؟ یہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں، وہ تحقیق کر کے ہمارے مسلمانوں کے اندر سے وہ ایمان کھینچتے ہیں کہ کس طریقے سے ایمان اور اسلام کو نکالا جائے۔ تو خیر اللہ کریم فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ یہودیوں کی کیا ہے جی؟ روش۔ اور آگے فرمایا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ وہ تمہیں کفر کی حالت میں واپس لے جائے۔ اور آگے فرمایا حسد من عند انفسہم، حسد کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایک آگ ہے۔ حسد کیا ہے؟ آگ ہے۔ یوں سمجھو جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد یوں نیکیوں کو
ختم کر دیتا ہے۔ جب حسد آئے گا میرا ان کے بارے میں اور ان کا ان کے بارے میں، ان کا ان کے بارے میں حسد آئے گا تو آپس میں محبت مودت نہیں رہے گی۔ جب محبت ختم ہو جائے گی تو وہ نیکیاں کرنا بھی ختم ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد، حسد جائز نہیں، الا فی اثنتین، مگر دو چیزوں کے اندر حسد جائز ہے۔ کیا؟ الا آتاہ اللہ مالا، ایک اللہ کسی بندے کو مال دے دے اور وہ بندہ دن رات مال خرچ کر رہا ہو اللہ کے راستے کے اندر۔ کیا کر رہا ہو؟ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر رہا ہو، تو میرا دل بھی کرے اللہ کبھی مجھے بھی مال دے نا، تو میں بھی یوں ہی مال خرچ کرتا رہوں۔ اور یہ حسد کا معنی رشک میں آ جائے گا۔ ویسے حسد کا معنی قباحت میں ہے۔ میں اس حسد کی تفسیر کرنے لگا تو پھر لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو یہ رشک کے معنی میں آئے گا۔ رشک کا معنی کیا ہوتا ہے اور حسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے پاس چیز دیکھ کر یہ حسد اور تمنا کروں کہ اس کے پاس نہ رہے اور یہ ساری کی ساری چیز میرے پاس آ جائے، اس کے پاس یہ چیز نہ رہے اور یہ ساری کی ساری چیز میرے پاس آ جائے۔ اور رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، کبھی اللہ مجھے بھی دے دیتا، اللہ مجھے بھی دیتا، یہ بھی اپنے مقام پہ لگا رہتا اور میں بھی اپنے مقام پہ مال خرچ کرتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے۔ کیا دے دے؟ قرآن کا علم دے دے، اور وہ لوگوں کو قرآن پڑھائے۔ تو دیکھ کر کبھی اللہ مجھے بھی قرآن کا علم دیتا، کبھی اللہ میرے بیٹے کو بھی قرآن کا علم دینا، تو میں اپنے بیٹے کو بھی کہوں کہ میرے بیٹا تیرے اوپر سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں، تو یہ قرآن پڑھانا شروع کر۔ جس طرح وہ بندہ قرآن پڑھا رہا ہے کبھی میں بھی قرآن یوں بیان کرتا۔ تو یہ ہے رشک۔ تو ان دو چیزوں کے اندر رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں۔ خیر، حسد من عند انفسہم، فرمایا حسد کرتے ہوئے جو ان کے اندر پڑا ہوا ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، فرمایا جب کہ ان کے پاس حق ظاہر ہو گیا، فاعفو واصفحوا، میرے پیغمبر یہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے گا، واصفحوا، اور درگزر کرتے جائیے گا، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ جہاد کا حکم دے دے۔ کیا دے دے؟ جہاد کا حکم۔ سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے کہا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرمایا یہ لوگ جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا دین حق کو دین حق نہیں سمجھتے، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ کیا کیجئے؟ قاتلو، کیا کیجئے گا؟ قتال کیجئے گا، جہاد کیجئے گا۔ یہ بعد میں جہاد کا حکم آیا، تو یہاں اللہ کریم نے کہا یہاں تک کہ میں جہاد کا حکم نہ دے دوں، اس وقت تک ان سے کیا کیجئے گا؟ درگزر کیجئے گا۔ اور آگے فرمایا ہاں یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے اور یہ جزیہ دے کر رہیں تو پھر تو بات بنتی ہے۔ تو خیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا کرنے والا ہے جی؟ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر دکھائے۔ تو خیر ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے پسند کرتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں، لو یردونکم، کاش کہ تم کو لٹا دیا جائے،
بعد ایمانکم کفارا، اس کے بعد کہ تم ایمان قبول کر چکے ہو کفر کی حالت کے اندر، حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم، جو ان کے اندر پڑی ہوئی ہے بیماری، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق بھی ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا، پس معاف کر دیجئے اور درگزر کر دیجئے گا، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی حکم لے آئے جہاد کا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔